بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور سلگتے دریا کی، کہ بے شک اے نبی آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی روک سکنے والا نہیں۔ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، آج جھٹلانے والوں کی پوری خرابی ہے جو اپنی بےہودہ گوئی میں اچھل کود رہے ہیں۔ جس دن وہ دھکے دے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے۔ اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ کا عذاب برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ان چیزوں کی قسم کھا کر جو اللہ کی عظیم الشان قدرت کی نشانیاں ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہو کر رہے گا، جب وہ آئے گا کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اسے ہٹا سکے۔ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر درخت ہوں، جیسے وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا اور جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور جو خشک پہاڑ ہو اسے جبل کہا جاتا ہے، طور نہیں کہا جاتا۔ کتاب مسطور سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یا اللہ کی اتاری ہوئی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جو انسانوں پر پڑھی جاتی ہیں، اس لیے تاکید فرما دیا کھلے ہوئے اور آپ میں۔ بیت المعمور کی بابت معراج والی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 7ویں آسمان سے آگے بڑھنے کے بعد مجھے بیت المعمور دکھلایا گیا، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ دوسرے دن اتنے ہی اور، لیکن جو آج گئے ان کی باری صرف قیامت تک نہیں آتی۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ جس طرح زمین پر کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے، اسی طرح آسمانوں کے طواف کی اور عبادت کی جگہ وہ ہے۔ اسی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ بیت المعمور سے کمر لگائے بیٹھے ہیں۔ اس میں ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ چونکہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے بانی تھے، جن کے ہاتھوں زمین میں کعبۃ اللہ بنا تھا، تو انہیں وہاں بھی اس کعبے سے لگے ہوئے رسول اللہ نے معراج کی رات دیکھا، تو گویا اس عمل کی جزا اسی جیسی پروردگار نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ یہ بیت المعمور ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر ہے اور ہے 7ویں آسمان پر۔ یوں تو ہر آسمان میں ایک ایسا گھر ہے جہاں اس آسمان کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پر جو ایسی جگہ ہے اس کا نام بیت العزہ ہے، واللہ اعلم۔ بیت المعمور کا ذکر تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ ایک شخص نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بیت المعمور کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ آسمان میں ہے، اسے سراح کہا جاتا ہے، کعبے کے ٹھیک اوپر ہے۔ جس طرح زمین کا کعبہ حرمت کی جگہ ہے، اسی طرح وہ آسمانوں میں حرمت کی جگہ ہے۔ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جو آج گئے تھے ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آتی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہی اس قدر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ پوچھنے والا ابن القوا نامی شخص تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ عرش کے محاذ میں ہے۔ ایک مرفوع روایت میں ہے کہ صحابہ کو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ فرمایا وہ آسمانی کعبہ ہے اور زمینی کعبے کے بالکل اوپر ہے، ایسا کہ اگر وہ گرے تو اسی پر گرے۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں،
جن کی باری قیامت تک سے نہیں آتی۔ ضحاک رحمہ فرماتے ہیں یہ فرشتے ابلیس کے قبیلے کے جنات میں سے ہیں، واللہ اعلم۔ اونچی چھت سے مراد آسمان ہے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا جعلنا السماء سقفا محفوظا۔ ربیع بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد اس سے عرش ہے، اس لیے کہ وہ تمام مخلوق کی چھت ہے۔ اس قول کی توجیہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ مراد عام ہو۔ بحر مسجور سے مراد وہ پانی ہے جو عرش تلے ہے، جو بارش کی طرح برسے گا، جس سے قیامت کے دن مردے اپنی اپنی قبروں سے جی اٹھیں گے۔ جمہور کہتے ہیں کہ یہی عام دریا مراد ہیں۔ انہیں جو مسجور کہا گیا ہے یہ اس لیے کہ قیامت کے دن ان دریاؤں میں آگ لگا دی جائے گی، جیسے اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب کہ دریا بھڑکا دیے جائیں گے اور ان میں آگ لگ جائے جو پھیل کر تمام اہل محشر کو گھیر لے۔ علاء بن بدر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بھڑکتے ہوئے دریا اس لیے کہا گیا ہے کہ نہ اس کا پانی پینے کے کام میں آئے اور نہ کھیتی کو دیا جائے۔ یہی حال قیامت کے دن دریاؤں کا ہوگا۔ یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ دریا بہتا ہوا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دریا پر شدہ ادھر ادھر جاری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مسجور سے مراد فارغ یعنی خالی ہے۔ کوئی لونڈی پانی لینے کو جائے پھر لوٹ کر کہے کہ حوض مسجور ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ خالی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ معنی یہ ہے کہ اسے زمین سے روک دیا گیا ہے اس لیے کہ ڈبو نہ دے۔ ابن ابی دنیا میں ہے کہ ایک رات عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہر کی دیکھ بھال کے لیے نکلے تو ایک مکان سے کسی مسلمان کی قرآن خوانی کی آواز کان میں پڑی۔ وہ سورہ طور پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سواری روک لی اور کھڑے ہو کر قرآن سننے لگے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے تو زبان سے نکل گیا کہ رب کعبہ کی قسم سچی ہے۔ پھر اپنے گدھے سے اتر پڑے اور دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔ دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد جب ہوش و حواس ٹھکانے آئے تو اپنے گھر پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کی اس ڈراؤنی آیت کے اثر سے دل کی کمزوری کی حالت تھی کہ مہینہ بھر تک بیمار پڑے رہے، اور ایسے کہ لوگ بیمار کرسی کو آتے تھے، گو کسی کو معلوم نہ تھا کہ بیماری کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی تلاوت میں ایک مرتبہ یہ آیت آئی، اسی وقت ہچکی بن گئی اور اس قدر قلب پر اثر پڑا کہ بیمار ہو گئے۔ چنانچہ 20 دن تک عیادت کی جاتی رہی۔ اس دن آسمان تھر تھرائے گا، پھٹ جائے گا، چکر کھانے لگے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، ہٹ جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے، کانپ کانپ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آخر روئی کے گالوں کی طرح ادھر ادھر اڑ جائیں گے اور بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اس دن ان لوگوں پر جو اس دن کو نہ مانتے تھے ویل و حسرت، خرابی اور ہلاکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب فرشتوں کی مار، جہنم کی آگ ان کے لیے ہوگی جو دنیا میں مشغول تھے اور دین کو ایک کھیل تماشا مقرر کر رکھا تھا۔ اس دن انہیں دھکے دے دے کر نارے جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، اور جہنم کا داروغہ ان سے کہیں گے کہ یہ وہ جہنم ہے جسے تم نہیں مانتے تھے۔ پھر مزید ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر کہیں گے اب بولو کیا یہ جادو ہے یا تم اندھے ہو؟ جاؤ اس میں ڈوب جاؤ، یہ تمہیں چوطرف سے گھیر لے گی، اب اس کے عذاب کی تمہیں سہار ہو یا نہ ہو، ہائے بائے کرو خواہ خاموش رہو، اسی میں پڑے بلستے رہو گے، کوئی ترکیب فائدہ نہ دے گی، کسی طرح چھوٹ نہ سکو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں بلکہ صرف تمہارے اعمال بد کا بدلہ ہے۔ ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين۔ بے شک پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں، اس پر خوش خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا ہے۔ تم سہتا پچتا کھاتے پیتے رہا کرو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، برابر بچھے ہوئے شاندار تخت پر تکیے لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کے نکاح گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں۔ سامعین ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل جنت پر انعامات۔ اللہ تعالیٰ نیک بختوں کا انجام بیان فرما رہے ہیں کہ عذاب و سزا سے جو بدبختوں کو ہو رہا ہے یہ محفوظ کر کے جنتوں میں پہنچا دیے گئے، جہاں کی بہترین نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں،
اور ہر طرح خوشحال خوش دل ہے۔ قسم قسم کے کھانے، طرح طرح کے پینے، بہترین لباس، عمدہ عمدہ سواریاں، بلند و بالا مکانات اور ہر طرح کی نعمتیں انہیں مہیا ہے، کسی قسم کا ڈر خوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ تمہیں میرے عذابوں سے نجات مل گئی، غرض دکھ سے دور، سکھ سے مسرور، راحت و لذت میں مخمور ہیں۔ جو چیز سامنے آتی ہے وہ ایسی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو، نہ کسی کان نے سنا ہو، نہ کسی دل پر خیال تک گزرا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار مہمان نوازی کے طور پر ان سے کہا جاتا ہے کہ کھاتے پیتے رہو، خوشگوار خوش ذائقہ بے تکلف مزیدار مرغوب چیزیں تمہارے لیے مہیا ہیں۔ پھر ان کا دل خوش کرنے، حوصلہ بڑھانے اور طبیعت میں امنگ پیدا کرنے کے لیے ساتھ ہی اعلان ہوتا ہے کہ یہ تو تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تم اس جہان میں کر آئے ہو، یعنی دنیا کی زندگی میں۔ مرصع اور جڑاؤ شاہانہ تخت پر بڑی بے فکری اور فارغ البالی سے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ 70 سال گزر جائیں گے، انہیں ضرورت نہ ہوگی کہ اٹھیں یا ہلے جڑیں۔ بے شمار سلیقہ شعار، ادب و خادم گزار، ہر طرح کی خدمت کے لیے کمر بستہ، جس چیز کو جی چاہے آن کی آن میں موجود، آنکھوں کا نور، دل کا سرور، وافر و موفور، سامنے بے انتہا خوب سیرت، گورے گورے پنڈلے والی، بڑی بڑی رسیلی آنکھوں والی، بہت سی حوریں، پاک دل، عصمت مآب، عصمت کوش، دل بہلانے اور خواہش پوری کرنے کے لیے سامنے کھڑی، ہر نعمت و رحمت چوطرف بکھری ہوئی، پھر بھلا انہیں کس چیز کی کمی؟ 70 سال کے بعد جب دوسری جانب مائل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں اور ہی منظر ہے، ہر چیز نئی ہے، ہر نعمت پر جوبن ہے۔ اس طرف کی حوروں پر نظر پڑتی ہے تو ان کے نور کی چکا چوند حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ ان کی پیاری پیاری بھولی بھالی شکلیں، اچھوتے پنڈے اور کوارے پہ کی شرمیلی نظریں اور جوانی کا باقاپن دل پر مقناطیسی اثر ڈالتا ہے۔ جنتی کچھ کہے اس سے پہلے ہی وہ اپنی شیریں کلامی سے عجیب انداز سے کہتی ہے، شکر ہے کہ آپ کا التفات ہماری طرف بھی ہوا۔ غرض اسی طرح من مانگی نعمتوں میں مست ہو رہے ہیں۔ پھر ان جنتیوں کے تخت باوجود قطار وار ہونے کے اس طرح نہ ہوں گے کہ کسی کو کسی کی پیٹھ ہو، بلکہ آمنے سامنے ہوں گے۔ کسی اور جگہ اللہ نے فرمایا ہے، علی سرر متقابلین، تختوں پر اہل جنت ہوں گے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ہم نے ان جنتیوں کے نکاح میں حوریں دے رکھی ہیں جو کبھی دل میلا نہ کریں، جب نظر پڑے جی خوش ہو جائے، اور ظاہری خوبصورتی کی تو کسی سے تعریف ہی کیا ہو سکتی ہے۔ ان کے اوصاف کے بیان کی حدیثیں وغیرہ کئی مقامات پر گزر بھی چکی ہیں، اس لیے انہیں یہاں وارد کرنا چندہ ضروری نہیں۔ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال میں گرفتار ہے۔ ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پہل کر دیں گے، خوش طبعی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا چھپٹی کریں گے، جس شراب کے سرور میں نہ تو بےہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ، اور ان کے ارد گرد ان کے نو عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ مروارید تھے جو ڈھکے رکھے تھے۔ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں بہت ڈرا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔
اس سے پہلے ہی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اہل ایمان کی اولاد، اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم اور لطف و رحم، اپنے احسان اور انعام کا بیان فرماتے ہیں کہ جن مؤمنوں کی اولادیں بھی ایمان میں اپنے باپ دادوں کی راہ لگ جائیں لیکن اعمال صالحہ میں اپنے بڑوں سے کم ہو، پروردگار ان کے نیک اعمال کا بدلہ بڑھا چڑھا کر انہیں ان کے بڑوں کے درجے میں پہنچا دیں گے، تاکہ بڑوں کی آنکھیں چھوٹوں کو اپنے پاس دیکھ کر ٹھنڈی رہیں اور چھوٹے بھی اپنے بڑوں کے پاس حشاش بشاش رہیں۔ ان کے عملوں کی بڑھوتری ان کے بزرگوں کے اعمال کی کمی سے نہ کی جائے گی، بلکہ محسن و مہربان رب اللہ تعالیٰ انہیں اپنے معمور خزانوں میں سے عطا فرمائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کا درجہ جنت میں دفعتاً بڑھاتے ہیں۔ وہ دریافت کرتا ہے کہ اے اللہ، میرا یہ درجہ کیسے بڑھ گیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا، اس بنا پر میں نے تیرا درجہ بڑھا دیا۔ اس حدیث کی اسناد بالکل صحیح ہے، وہ بخاری و مسلم میں ان لفظوں سے نہیں آئی، لیکن اس جیسی ایک روایت صحیح مسلم میں اس طرح مروی ہے کہ ابن آدم کے مرتے ہی اس کے اعمال موقوف ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل کے وہ مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم دین جس سے نفع پہنچتا رہے، تیسرا نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے۔ جنت کی نعمتیں، چونکہ یہاں بیان ہوا تھا کہ مومنوں کی اولاد کے درجے بے عمل بڑھا دیے گئے، تو ساتھ ہی ساتھ اپنے اس فضل کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے عدل کا بیان فرماتے ہیں کہ کسی کو کسی کے اعمال میں پکڑا نہ جائے گا، بلکہ ہر شخص اپنے اپنے عمل میں رہن ہوگا۔ باپ کا بوجھ بیٹے پر اور بیٹے کا باپ پر نہ ہوگا، جیسے اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، یعنی ہر شخص اپنے کیے ہوئے کاموں میں گرفتار، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال پہنچے ہیں، وہ جنتوں میں بیٹھے ہوئے گنہگاروں سے دریافت کرتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ان جنتیوں کو قسم قسم کے میوے اور طرح طرح کے گوشت دیے جاتے ہیں، جس چیز کو جی چاہے جس پر دل آئے وہ ایک لخت موجود ہو جاتی ہے۔ شراب طہور کے چھلکتے ہوئے جام ایک دوسرے کو پلا رہے ہیں، جس کے پینے سے سرور اور کیف و لطف اور بہار حاصل ہوتا ہے، لیکن بد زبانی بیہودہ گوئی نہیں ہوتی، ہذیان نہیں بکتے، بے ہوش نہیں ہوتے، سچا سرور اور پوری خوشی حاصل، بس جھک سے دور، گناہ سے غافل، باطل و کذب سے دور، غیبت و گناہ سے نفور۔ دنیا میں شرابیوں کی حالت دیکھی ہوگی کہ ان کے سر میں چکر، پیٹ میں درد، عقل زائل، بکواس بہت، بوبری، چہرے بے رونق، اسی طرح شراب کے بد ذائقہ اور بدبودار۔ یہاں جنت کی شراب ان تمام گندگیوں سے کوسوں دور ہے۔ یہ رنگ میں سفید، پینے میں خوش ذائقہ ہے، نہ اس کے پینے سے حواس معطل ہو، نہ بک جھک ہو، نہ بہکے، نہ بھٹکے، نہ سر درد ہو، نہ اور کسی طرح ضرر پہنچائے۔ ہنسی خوشی اس پاک شراب کے جام پی پلا رہے ہوں گے۔ ان کے غلام کم سن نوعمر بچے جو حسن و خوبی میں ایسے ہیں جیسے مروارید ہوں، اور وہ بھی ڈبے میں بند رکھے گئے ہیں، کسی کا ہاتھ بھی نہ لگا ہو اور ابھی ابھی تازے تازے نکالے ہوں۔ ان کی آبداری، صفائی، چمک دمک، روپ رنگ کا کیا پوچھنا، لیکن غلمان کے حسین چہرے انہیں بھی مانی کر دیتے ہیں۔ اور جگہ یہ مضمون ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، یعنی ہمیشہ نو عمر اور کم سن رہنے والے چھوٹے بچے، آب خورے، آفتابے اور ایسی شراب صاف کے جام کہ جن کے پینے سے نہ درد سر ہو اور نہ بہکے، اور جس قسم کا میوہ یہ پسند کریں اور جس پری کا گوشت یہ چاہیں، ان کے پاس بار بار لانے کے لیے 100 طرف کمر بستہ چل پھر رہے ہیں۔ اس دور شراب کے وقت آپس میں گھل مل کر ہر طرح کی باتیں کریں گے، دنیا کے احوال یاد آئیں گے، کہیں گے کہ ہم دنیا میں جب اپنے والوں میں تھے تو اپنے رب کے آج کے دن کے عذابوں سے سخت لرزاں و ترساں تھے۔ الحمدللہ، رب نے ہم پر خاص احسان کیا اور ہمارے خوف کی چیز سے ہمیں امن دیا۔ ہم اللہ ہی سے دعائیں التجائیں کرتے رہے، اللہ نے ہماری دعائیں قبول فرما لی اور ہمارا سوال پورا کر دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی نیک سلوک اور رحم کرنے والے ہیں۔ فائدہ
تفسیر ابن ابی حاتم میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو یہ دعا پڑھی، اللہم من علینا وقنا عذاب السموم انک انت البر الرحیم، یعنی اے اللہ ہم پر احسان فرمائیے اور ہمیں گرم زہریلے دھوئیں کے عذاب سے بچائیے، بے شک آپ اچھا سلوک کرنے والے مہربان ہیں۔ اس روایت کے راوی امام احمد رحمہ اللہ راوی حدیث سے پوچھا گیا کہ اس آیت کو پڑھ کر یہ دعا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے نماز کے اندر مانگی تھی؟ جواب دیا کہ ہاں۔ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون۔ آپ اے نبی سمجھاتے رہیے کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانے۔ کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ شرارت پر ہی ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ان میں ایمان ہی نہیں۔ اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی تو لے آئیں۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یا کیا ان کے پاس اے نبی آپ کے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں کے یہ داروغہ ہیں؟ یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سن آئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا اے نبی آپ ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں کہ یہ اس کے بوجھ سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ اے نبی آپ یقین کر لیں کہ فریب خوردہ جماعت کافروں کی ہے۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی رسالت اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیں۔ ساتھ ہی بدکاروں نے جو بہتان رسول اللہ پر باندھ رکھے تھے ان سے بھی آپ کی صفائی کرتے ہیں۔ کاہن انہیں کہتے ہیں جس کے پاس کبھی کبھی کوئی خبر جن پہنچا دیتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ اے نبی آپ کیجیے۔ الحمدللہ آپ نہ تو جنات والے ہیں نہ جنون والے۔ پھر کافروں کا قول نقل فرماتے ہیں کہ یہ کفار کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شاعر ہیں، اے نبی انہیں کہنے دیجیے جو کہہ رہے ہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کی سی کون کہے گا، ان کا یہ دین ان کے ساتھ ہی فنا ہو جائے گا۔ پھر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دینے کو فرماتے ہیں کہ اچھا ادھر تم انتظار کرتے ہو ادھر میں بھی منتظر ہوں۔ دنیا دیکھ لے گی کہ انجام کار غلبہ اور غیر فانی کامیابی کسے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ دارالندوہ میں قریش مکہ کا مشورہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثل اور شاعروں کے ایک شعر گو ہیں، انہیں قید کر لو، یہ وہیں ہلاک ہو جائیں گے جس طرح زہیر اور نابغہ کا حشر ہوا۔ اس پر یہ آیتیں اتری۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کیا ان کافروں کی دانائی انہیں یہی سمجھاتی ہے کہ باوجود جاننے کے پھر بھی آپ کی نسبت اے نبی غلط افواہیں اڑائیں اور بہتان بازی کریں؟ حقیقت یہ ہے
کہ یہ कुफ्फार बड़े सरकश, गुमराह और इनाद रखने वाले लोग हैं। दुश्मनी में आकर वाकयात से कशनपोशी करके आपको मुफ्त में बुरा भला कहते हैं। क्या ये कहते हैं कि इस कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आप बना लिया है? फिर वाकई ऐसा तो नहीं, लेकिन इनका कुफ्र इनके मुंह से ये गलत और झूठ बात निकलवा रहा है। अगर ये कुफ्फार सच्चे हैं तो फिर ये खुद भी मिलजुल कर एक ही ऐसी बात बनाकर दिखा तो दें। ये कुफ्फार कुरैश तो क्या, अगर इनके साथ रोए जमीन के जिन्नात व इंसान मिल जाएं, जब भी इस कुरान की नजीर से सब आजिज रहेंगे। और पूरा कुरान तो बड़ी चीज है, इस जैसी 10 सूरतें बल्कि एक सूरत भी क़यामत तक नहीं बना ला सकते। तौहीद उलूहियत और तौहीद रुबूबियत के दलाइल। तौहीद रुबूबियत और तौहीद उलूहियत का सबूत दिया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या ये कुफ्फार बगैर मूजिद के मौजूद हो गए या ये खुद अपने मूजिद आप ही हैं? दरअसल दोनों बातें नहीं, बल्कि इनका खालिक अल्लाह ताला है। ये कुछ न थे, अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा कर दिया। जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज में सूरह तूर की तिलावत कर रहे थे। मैं कान लगाए सुन रहा था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसैतिरून तक पहुंचे तो मेरी ये हालत हो गई कि गोया मेरा दिल उड़ा जा रहा है। ये रिवायत बुखारी की है, नीर मुस्लिम में भी है। बदरी कैदियों में ये जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु भी आए थे। उस वक्त ये काफिर और मुशरिक थे। ये उस वक्त का वाक़या है जब ये काफिर थे। कुरान पाक की इन आयतों को सुनना इनके इस्लाम का जरिया बन गया। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं, क्या आसमान और जमीन के पैदा करने वाले ये कुफ्फार हैं? ये भी नहीं, बल्कि ये जानते हुए कि खुद इनका और कुल मखलूकात का रचाने और पैदा करने वाले तो अल्लाह ही है, फिर भी ये लोग अपनी बेयकीनी से बाज नहीं आते। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि क्या दुनिया में तसर्रुफ इन कुफ्फार का है? हर चीज के खजानों के मालिक क्या ये हैं या मखलूक के मुहासिब ये हैं? हकीकत में ऐसा नहीं, बल्कि मालिक व मुतसर्रिफ सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल ही है। वो कादिर है जो चाहे कर गुजरे। फिर फरमाते हैं, क्या ऊंचे आसमानों तक चढ़ जाने का कोई जीना इन कुफ्फार के पास है? अगर यूं है तो इनमें से जो वहां पहुंचकर कलाम सुन आता है वो अपने अक़वाल व अफ़आल की कोई आसमानी दलील पेश करे, लेकिन न वो पेश कर सकता है न वो किसी हक़ानियत के पाबंद है। ये भी इन कुफ्फार की बड़ी भारी गलती है कि कहते हैं फरिश्ते अल्लाह की लड़कियां हैं। क्या मजे की बात है कि अपने लिए तो लड़कियां नापसंद करें और अल्लाह ताला के लिए साबित करें। इन्हें अगर मालूम हो जाए कि इनके यहाँ लड़की हुई तो गम के मारे चेहरा सियाह पड़ जाए और अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों को अल्लाह की लड़कियां बतलाएं। इतना ही नहीं बल्कि फिर इनकी परस्तिश करें। बस निहायत डांट डपट के साथ अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या अल्लाह की लड़कियां हैं और तुम्हारे लड़के हैं? फिर फरमाया, क्या ए नबी आप अपनी तबलीग पर इनसे कुछ मुआवजा तलब करते हैं जो इन पर भारी पड़े? यानी नबी अल्लाह दीन अल्लाह के पहुंचाने पर किसी से कोई उजरत नहीं मांगते, फिर इन्हें ये पहुंचाना क्यों भारी पड़ता है? क्या ये लोग गैबदां हैं? नहीं, बल्कि जमीन और आसमान की तमाम मखलूक में से कोई भी गैब की बातें नहीं जानता। क्या ये लोग अल्लाह के दीन और रसूल अल्लाह की निस्बत बकवास करके खुद रसूल को, मुमिनों को और आम लोगों को धोखा देना चाहते हैं? याद रखो, यही धोखेबाज धोखे में रह जाएंगे और वबाल उखरवी समेटेंगे। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, क्या अल्लाह के सिवा इनके और माबूद हैं? अल्लाह की इबादत में बुतों को और दूसरी चीजों को ये क्यों शरीक करते हैं? अल्लाह तो शिरकत से मुबर्रा और शरीक से पाक और मुशरिकों के इस फ़िअल से सख्त बेजार है। وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم۔ अगर ये काफिर लोग आसमान के किसी टुकड़े को गिरता हुआ देख लें तब भी कह दें कि ये तो तहबतह बादल है। ऐ नबी, आप इन्हें छोड़ दीजिए यहाँ तक कि इन्हें उस दिन से सादिका पड़े जिसमें ये बेहोश कर दिए जाएंगे, जिस दिन इन्हें इनका मकर कुछ काम न आएगा और न वो मदद किए जाएंगे। बेशक जालिमों के लिए इसके अलावा और अजाब भी हैं, लेकिन इन लोगों में से अक्सर बेइल्म हैं। ऐ नबी, आप अपने रब के हुक्म के इंतजार में सब्र से काम लीजिए। बेशक आप पर हमारी आंखें लगी हुई हैं,
صبح کو جب آپ اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کیا کریں، اور رات کو بھی اللہ کی تسبیح پڑھیے اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کا ذکر مشرکوں اور کافروں کے عناد کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی، ضد اور ہر دھرمی میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو محفوظ کر لینے کے بعد بھی انہیں ایمان کی توفیق نہ ہوگی۔ یہ اگر دیکھ لیں گے کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا اللہ تعالیٰ کا عذاب بن کر ان کے سروں پر گر رہا ہے تو بھی انہیں تصدیق و یقین نہ ہوگا، بلکہ صاف کہہ دیں گے کہ غلیظ ابر ہے، یعنی موٹا، جو پانی برسانے کو آ رہا ہے۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ الْآيَةِ، یعنی اگر ہم ان کافروں پر ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور یہ وہاں چڑھ جائیں، تب بھی یہ تو یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی معجزات جو یہ طلب کر رہے ہیں اگر ان کی چاہت کے مطابق ہی دکھا دیے جائیں، بلکہ خود انہیں آسمانوں پر چڑھا دیا جائے، جب بھی یہ کوئی بات بنا کر ٹال دیں گے اور ایمان نہ لائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، قیامت والے دن خود انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس دن ان کی ساری فریب کاریاں رکھی کی رکھی رہ جائیں گی، کوئی مکاری وہاں کام نہ دے گی، چوکڑی چوک جائیں گے اور چالاکی بھول جائیں گے۔ آج جن جن کو یہ پکارتے ہیں اور اپنا مددگار جانتے ہیں، اس دن سب کے منہ تکیں گے اور کوئی نہ ہوگا جو ان کی ذرا سی بھی مدد کر سکے، بلکہ ان کی طرف سے کچھ عذر بھی پیش کر سکے۔ یہی نہیں کہ انہیں صرف قیامت کے دن ہی عذاب ہو اور یہاں اطمینان و آرام کے ساتھ زندگی گزار لیں، بلکہ ناانصافوں کے لیے اس سے پہلے دنیا میں بھی عذاب تیار ہیں۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم ان کافروں کو آخرت کے بڑے عذابوں کے علاوہ دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ یہ رجوع کریں۔ لیکن ان میں کے اکثر بے علم ہیں، نہیں جانتے کہ یہ دنیاوی مصیبتوں میں بھی مبتلا ہوں گے اور اللہ کی نافرمانیاں رنگ لائیں گی۔ یہی بے علمی ہے جو انہیں اس بات پر آمدہ کرتی ہے کہ گناہ پر گناہ، ظلم پر ظلم کرتے جائیں، پکڑے جاتے ہیں، عبرت حاصل ہوتی ہے، لیکن جہاں پکڑ ہٹی یہ پھر ویسے کے ویسے سخت دل بن کر بدکار بن گئے۔ بعض حدیث میں ہے کہ منافق کی مثال اونٹ کی سی ہے، جس طرح اونٹ نہیں جانتا کہ اسے کیوں باندھا اور کیوں کھولا، اسی طرح منافق بھی نہیں جانتا کہ کیوں بیمار ڈالا گیا اور کیوں تندرست کر دیا گیا۔ اثر الہی میں ہے، بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں کتنی ایک آپ کی نافرمانیاں کروں گا اور آپ مجھے سزا نہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، کتنی مرتبہ میں نے تجھے عافیت دی اور تجھے علم بھی نہ ہوا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ صبر کیجئے، ان کی ایذا دہی سے تنگ دل نہ ہو جائیے، ان کی طرف سے کوئی خطرہ بھی دل میں نہ لائیے۔ سنیے آپ ہماری حفاظت میں ہیں، آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ کی نگہبانی کے ذمہ دار خود ہم ہیں، تمام دشمنوں سے آپ کو بچانا ہمارے سپرد ہے۔ اللہ کی تسبیح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جب اے نبی آپ کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تعریف بیان کیجیے۔ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں، دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب رات کو آپ جاگیں۔ دونوں مطلب درست ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نماز شروع کرتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ آپ پاک ہیں، تمام تعریفوں کے مستحق ہیں، آپ کا نام برکتوں والا ہے، آپ کی بزرگی بہت بلند و بالا ہے اور آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ مسند احمد اور سنن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا مروی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو جاگے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت انہی کی ہے اور تعریف اور شکر بھی انہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، تعریف و شکر اللہ ہی کے لیے ہے اور نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور اللہ سب سے بڑے ہیں، اور نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کی توفیق اور اجازت کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر اس کے بعد خواہ بندہ اپنے لیے بخشش کی دعا کرے، خواہ جو چاہے طلب کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ پھر اگر اس نے پختہ ارادہ کیا اور وضو کر کے نماز بھی ادا کی
تو وہ نماز قبول کی جاتی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور سنن میں بھی مروی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کے بیان کرنے کا حکم ہر مجلس سے کھڑے ہونے کے وقت ہے۔ ابو الاحوص رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے کہ جب کسی مجلس سے اٹھنا چاہے یہ پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک۔ عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر اس مجلس میں نیکی ہوئی ہے تو وہ اور بڑھ جاتی ہے، اور اگر کچھ اور ہوا ہے تو یہ کلمہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے وہاں کچھ بک جھک ہوا اور کھڑا ہونے سے پہلے ان کلمات کو کہہ لے تو اس مجلس میں جو کچھ ہوا ہے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ حسن صحیح کہتے ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ اسے مستدرک میں روایت کر کے فرماتے ہیں اس کی سند مسلم کی شرط پر ہے۔ ہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں علت نکالی ہے۔ میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں کہ امام احمد، امام مسلم، امام ابو حاتم، امام ابو زرعہ، امام دارقطنی رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی اسے معلول کہا ہے اور وہم کی نسبت ابن جریج رحمہ اللہ کی طرف کی ہے، مگر یہ روایت سنن نبی داؤد میں جس سند سے مروی ہے اس میں ابن جریج رحمہ اللہ ہے ہی نہیں، اور وہ روایت سندن بالکل صحیح ہے۔ اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں جس مجلس سے کھڑے ہوتے ان کلمات کو کہتے، بلکہ ایک شخص نے پوچھا بھی کہ اللہ کے رسول آپ اس سے پہلے تو اسے نہیں کہتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا مجلس میں جو کچھ ہوا ہو یہ کلمات اس کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت بھی سنن ابی داؤد کی ہے۔ سنن ابی داؤد ہی میں ہے کہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کلمات ایسے ہیں کہ جو انہیں کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ کہہ لے اس کے لیے یہ کفارہ ہو جاتے ہیں۔ مجلس خیر اور مجلس ذکر میں انہیں کہنے سے یہ مثل مہر کے ہو جاتے ہیں۔ فائدہ: الحمدللہ میں نے ایک علیحدہ جز میں ان تمام حدیثوں کو، ان کے الفاظ کو اور ان کی سندوں کو جمع کر دیا ہے اور ان کی علتیں بھی بیان کر دی ہیں اور اس کے متعلق جو کچھ لکھنا تھا لکھ دیا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ رات کے وقت اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت، تلاوت اور نماز کے ساتھ اے نبی کرتے رہیے، جیسے فرمان ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ، رات کے وقت تہجد پڑھا کیجیے، یہ اے نبی آپ کے لیے نفل ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے رب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر اٹھائے۔ ستاروں کے ڈوبتے وقت سے مراد صبح کی فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں کہ وہ دونوں ستاروں کے غروب ہونے کے لیے جھک جانے کی وقت پڑھی جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک مرفوع حدیث میں ہے ان سنتوں کو نہ چھوڑو گو گھوڑے تمہیں کچل ڈالیں۔ اسی حدیث پر نظریں رکھ کر امام احمد رحمہ اللہ کے بعد اصحاب نے تو انہیں واجب کہا ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ حدیث میں ہے دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ سننے والے نے کہا کیا مجھ پر اس کے سوا اور کچھ بھی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل ادا کرے۔ یہ روایت بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ نوافل میں سے کسی نفل کی بنسبت صبح کی 2 سنتوں کے زیادہ پابندی اور نگرانی نہ کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں صبح کے فرضوں سے پہلے کی یہ 2 سنتیں ساری دنیا سے اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں۔